السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں شاہد بھائی جان کے ساتھ موجود ہوں اور شاہد بھائی جان کو سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 1 سال ہو گیا یوٹیوب آفیشیل چینل کو، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی ترقی دی ہے اور لوگ بڑے غور سے ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں، اور جو سبق آموز کہانیاں شاہد بھائی جان سنا رہے ہیں وہ لوگ اس طرح دیکھ رہے ہیں اور کمنٹس بھی کر رہے ہیں، اور اس سے ایسا سبق حاصل کر رہے ہیں کہ جو شاہد بھائی جان کا مقصد ہے نا کہ لوگوں کو ایک راہ راست پہ لایا جائے، وہ پورا ہو رہا ہے۔ میں شاہد بھائی جان سے کچھ باتیں کر رہا تھا پرانی، اس میں کافی زیادہ بات چیت ان سے پرانے وقتوں میں ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کے سامنے آ کے وہ بات چیت کی جائے اور آپ لوگوں کو بھی بتایا جائے کہ بھائی جان نے کیسا وقت گزارا۔ بھائی جان نے مجھے ایک بات کہی کہ ہمیشہ صبر کرنا چاہیے اور وقت کا تعین کرنے میں غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ دیٹس پوائنٹ۔ میں نے بھائی جان کو کہا کوئی ایسی بات بتائیں، انہوں نے مجھے پرانا ایک واقعہ سنانا شروع کر دیا۔ واقعہ کچھ ایسا تھا کہ بھائی جان اس ٹائم 19 سال ان کی ایج تھی اور یہ 1989 کا واقعہ ہے۔ انکل رحمت علی اس ٹائم مرڈر ہوئے تھے اور 27واں روزہ تھا اور ان کے 10ویں کا ختم چل رہا تھا۔ بالکل صحیح کہا۔ بھائی جان وہاں سے گھر سے نکلے ہیں اور افطاری کے لیے نا کچھ سامان وغیرہ لینے گئے، آگے سے مخالفین نے ان کو گھیر لیا اور آپ یقین مانیں بھائی جان پہ ایسا تشدد کیا، لیکن بھائی جان نے اس ٹائم ایسا صبر کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ وہ سارا جو واقعہ ہوا نا، بھائی جان نے کیسے صبر کیا اور وقت کا تعین کرنے میں غلطی نہیں کی۔ بھائی جان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جان وہ کیسا واقعہ تھا، اور آپ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ کبھی کچھ ایسا ہو جائے کہ کچھ ظلم ہو رہا ہو یا انسان اس ٹائم وہ کام نہ کر سکتا ہو، اور تو بھائی جان کے سے آپ یہ پوچھیں، بھائی جان ہمیں یہ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے، صبر کیسے کرنا چاہیے اور بھائی جان نے کیسے صبر کیا۔ جی بھائی جان۔ السلام علیکم جی، میں تمام دوستوں کا بڑا مشکور ہوں اور میں دل کی گہرائی سے جو ہے نا آپ سب کا ممنون ہوں، اور میں دل کی گہرائی سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ان دوستوں کا کہ جو اپنا قیمتی وقت نکال کر مجھے کامنٹس کرتے ہیں نا، میں ان کی بہت زیادہ میری نظر میں اہمیت ہے۔ بیرون ملک مجھے دیکھا جاتا ہے اور لوگ میری باتوں کے اوپر جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں نا، یعنی کہ میرا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل کر دیا ہوا ہے کہ لوگ میرے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ بندہ جو باتیں کرتا رہا ہے، جو کہانی کسے لوگوں کو بتاتا ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو ابھی وہ جو مائنس والے جو معاملات تھے نا وہ ختم ہو چکے ہیں، اب سب پازیٹیو ہو چکے ہیں۔ اب میرے مینٹلی اپروچ ہے، جو میرا لب و لہجہ ہوتا ہے، جو میری باڈی لینگویج ہوتی ہے، آپ سب اس کو واچ کر رہے ہوتے ہو، اور الحمدللہ آپ ہی کی وجہ سے تو میں اسکرین پہ نظر آ رہا ہوں آپ کو۔ خیر ناظرین محترم، مجھ سے واقعہ جو ہے نا پوچھا، اور میں آپ کو یہ کہتا ہوتا ہوں 12 دفعہ میں نے پروگرامز میں یہ آپ کو کہا ہے، نوجوانوں کو میں نے یہ بات سمجھائی ہے۔ اب ہر بات جو ہے نا میں سوشل میڈیا پر کھول کر نہیں کر سکتا نا، کیونکہ میرے باپ کا تو نہیں ہے نا، میرے اوپر بڑی پابندی ہیں کہ میں نے کس بات کو جو ہے نا میں نے کس طریقے سے جو ہے نا وائرل کرنا ہے، یعنی کہ ہم رنڈی نہیں کہہ سکتے، اس کا متبادل کوئی لفظ جو ہے نا ہمیں نکالنا پڑے گا، یعنی کسی گرامیکلی جو ہے نا ہم اس لفظ کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کیا یہ لفظ سوشل میڈیا پہ جو ہے بین ہے؟ تو اس طرح کے نا اس پروگرام کے اوپر بڑی محنت ہوتی ہے، الفاظ کا چناؤ، اوپر سے میری زندگی کا جو ماضی ہے وہ بڑا عجیب و غریب سا ہے نا معاملات لائف میں۔ موضوع نے مجھے پوچھا کہ وہ واقعہ کیا تھا۔ واقعہ اس طرح تھا، میں اپنے فادر کے جو ہے نا 10ویں کا ختم تھا، 27واں روزہ تھا، اور 1989 کا یہ دور تھا، یعنی کہ 1999 کا یہ تھا وقت تھا۔ تو میں اپنے والد صاحب کو قتل ہونے کے بعد جو ہے نا 10ویں کا ختم، اور میں دہی وغیرہ لینے کے لیے جو ہے نا رمضان کی افطاری تھی، ہماری جو نزدیکی مسجد ہے جامع مسجد، وہاں سے بچے آئے ہوئے تھے، قرآن پاک پڑھ رہے تھے، وہ تسبیح وہ جو بھی قرآن خوانی وغیرہ ہوتی ہے۔ تو میں دہی لینے گیا ہوں، افطاری کے ٹائم نا ہمارے بازار میں دہی ختم ہو چکا ہوا تھا۔ واپسی پہ آتے وقت میں سائیکل پہ کسی دکاندار کی سائیکل لے کے گیا ہوں، 19 سال میری ایج تھی۔ تو میرے مخالفین نے مجھے نا PND کوارٹروں سے میں اندر راستے سے انٹر ہوں، تو مجھے انہوں نے پکڑ لیا۔ یہ راستے میں ویسے ہی مجھے نا اتفاق ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی، تو 5-6 افراد تھے دنیا سے، ان میں سے زیادہ چلے گئے میں، تو ابھی میں کیا ان کا نام لوں یا کسی کو کیا کروں۔ باہر کا پھر مجھے بہت مارا، میری سائیکل جو ہے انہوں نے زمین کے اوپر پھینکی، اور اس کے چکے وغیرہ، وہ جو اس کا جو ہوتا ہے ٹائر جس کے اوپر چڑھا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں انہوں نے یعنی ٹانگیں مار مار کے جوگروں کے ساتھ یہ مار رہے ہیں، اور ساری سائیکل انہوں نے توڑ دیا، مجھے انہوں نے مارا ہے، اور ایون کہ میرا جو نالا تھا شلوار کی جو میں نے پہنی تھی وہ ٹوٹ گیا۔ اور میں نے، اب بلیو کریں ناظرین، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوتا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو کرنے سے پہلے جو ہے نا انسان کا اپنا کلیجہ جو ہے نا دہل جاتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، ابھی ساری دنیا نے یہ بات سن لینی ہے۔ تو مجھے انہوں نے میرا ہزار بند جو ہے توڑ دیا، نالا توڑ دیا، میری شلوار اتر گئی، اور مجھے مارتے ہوئے جو ہے نا مجھے چھوڑ گئے ہیں۔ تو میں گیٹ کے باہر نا PND کوارٹروں کے گیٹ بنے ہوئے ہیں، بس گیٹ کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں نا، اور جو ہی وہ سٹاپ تھا
میں ایک رکشہ دیکھتا ہوں کھڑا ہوتا ہے, میں اس کو اشارہ کرتا ہوں اور وہ دیکھتا ہے کہ میں نے قمیض کو دونوں طرف سے باندھ کے نا, تو اپنا جو ہے نا میرا مطلب اپنا مجبوراً جو بھی میرے پاس آسرا تھا میں نے اپنے جسم کو ننگا ہونے سے بچانے کے لیے وہ اپنی قمیض کو آگے پیچھے سے باندھا ہوا ہے. اور آپ یقین کریں ناظرین کہ میں جب گھر آیا ہوں تو میرے بڑے بھائی جو تھے نا, میں نے ان کو باہر بلایا ہے, اور یہ وہ وقت تھا کہ میں ڈر رہا تھا کہ اگر میری ماں نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا کہ آج مخالفین نے جنہوں نے پہلے اس کا سہاگ جو ہے اجاڑ دیا ہے, میرے فادر کو قتل کر دیا ہے بھائی کے قتل کی پیروی کی وجہ سے, اور میں متعی تھا, تو مجھے پتا تھا کہ یہ وقت کا تعین میں غلط کروں گا اور میری ماں ہارٹ اٹیک سے مر جائے گی. پھر میں نے کیا کیا, میں نے وقت کا تعین کرنے میں غلطی نہیں کی. میں نے اپنے بھائی کو, ہمارے محلے میں پیچھے پیپل کا ایک درخت بہت پرانا بنا ہوا ہے, بورڈ کا درخت ہے غالباً نا, تو وہ اس درخت کے نیچے میں نے رکشہ کھڑا کیا ہے. رکشے والے کو میں نے بھیجا, میں نے کہا یہ سامنے جو ختم ہو رہا ہے نا وہاں پہ جاؤ, تو طارق صاحب کو ایڈوکیٹ جو ہے نا اس وقت سارے بینک میں تھے, تو میں نے اپنے بڑے بھائی کو بلایا اور ان کو سارا ماجرا بتایا, اور انہوں نے بتایا کہ حوصلہ رکھیں, کچھ نہیں ہوتا, یہ ہمارے اوپر معاملہ جو چلے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی حساب بھی کرے گا, اللہ بہتر فیصلے اور بہتر کارساز ہے. خیر ناظرین, میں نے جو ہے نا دل کے اوپر پتھر رکھ کر جو ہے نا میں نے ضبط کا, میں نے صبر کا, کیونکہ میرے بھائی چھوٹے تھے اور میرے پاس کوئی اتنا کوئی روزگار یا اتنے میرے پاس وسائل نہیں تھے کہ میں اس طرح کے معاملات کا بوجھ اٹھا سکوں. تو یہ جو مثال میں دیتا ہوں نا کہ وقت کا تعین کرنے میں غلطی نہ کریں. اگر میں اس وقت غلطی کرتا نا تو شاید آج میں آپ کو دوربین میں بھی نظر نہ آتا. میں نے مثبت فیصلہ کیا ہے, مجھے جو اس وقت مجبوراً جو مجھے بہتر نظر آیا میں نے وہ کیا, اور آج آپ کے سامنے. اچھا بھائی جان, یہ بتائیں کہ وہ جو مشکل وقت تھا, اللہ تعالیٰ یہ ایسی آزمائش کی گھڑی کبھی کسی پہ نہ لائے. اس مشکل وقت میں تو آپ کا میوزک سینٹر تھا, اور ہمارے بڑوں نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ میوزک سینٹر کے دور میں آپ بڑے محنتی تھے, آپ کا تو اس لائن سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا. ذرا اس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں. یار موسم, میرا میوزک سینٹر جو تھا نا, میں یہ فلم آئی تھی ڈکیت فلم نا, سنی دیول کی پہلی مووی تھی جو ہم نے ریلیز کی تھی. میری شاپ سے جو ہے نا فرسٹ مووی تھی جو ہم نے ہال روڈ سے پرچیز کر کے ہم VCR رکھے ہوئے تھے, کاپیاں کرتے تھے. تو اس کا گانا تھا کس کارن نیا ڈولی, اور سنی دیول جو ہے نا اس میں ڈکیت کا کردار اس نے جو کیا ہوا تھا. یہ پہلی, آپ خود ڈیٹ نکال کے دیکھ لیجیے گا, تب نا ہماری یہ شاپ آن ہوئی تھی, 86 کا یہ دور تھا. تو میرے بھائی نے واک ان میوزک کے نام سے یہ شاپ بنائی تھی. میں نے بڑی محنت کی وہاں پہ. میں نے, آپ یقین کریں کہ ریکارڈنگ بھی کرتا تھا, ویڈیوز بنانے کے لیے لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے, کیمرے پکڑے انہیں, ریکارڈنگیں کرنی, اس کے بعد آگے ان کی ایڈیٹنگ, ڈبنگ, پھر آڈیو ریکارڈنگ کرنی. ایکولائزر ہمارے پاس, یعنی پائنیئر کے میرے پاس جو تھے نا, پریاں تھی میرے پاس, میں نے گرافک ایکولائزر رکھے ہوئے تھے. میں نے LP پہ لانگ پلیٹس پہ میں ریکارڈنگ کرتا تھا جس طرح فورٹرس میں ہوتی تھی, یعنی تبوں کے اوپر سے جو ہے نا ریکارڈنگ کرتے تھے ڈائریکٹ. تو میں نے بڑی محنت کی, لڑکے میرے پاس جابیں کرتے تھے, اور لاہور میں تو نہیں, خیر اتنا بڑا تو نہیں میں دعویٰ کر سکتا, لیکن ایک ایریا میں میرا نام تھا واک ان میوزک کا نا. تو بڑی میں محنت کرتا تھا, لیکن مجھے جو تھا نا, میں اپنی ہی دنیا میں رہنے والا بندہ تھا. میں ایک نقص امن جو ہے نا وہ بننے والا نہیں, شروع سے میری عادت اس طرح کی نہیں ہے نا. تو میں سوچ پازیٹیو تھی, تو میں یعنی ٹالتا ہی رہا ہوں کہ یار کسی طریقے سے یہ مصیبت میرے گلے سے ٹل جائے. بندہ لاکھ اپنے ارادے کر رہے ہوتا تو وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا قدرت کے فیصلوں کا کہ بندے کا کوئی جو ہے نا, حضرت علی کا یہ قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. تو بندہ جو سوچتا ہے اگر وہ اسی طرح کر لے تو بندہ تو رب بن گیا نا, نعوذ باللہ. اس لیے بندے کی جو سوچ ہے نا وہ خدا کے تابع ہے, اور پروردگار عالم جو ہے بہتر کارساز ہوتا ہے. اچھا وہ ایک واقعہ بتائیں کہ وہ ایک شادی ہو رہی تھی اور آپ وہ تمبو کناتیں لگی ہوئی تھی, اور آپ کنات کے نیچے سے باہر نکل کے 2-3 فائر کرتے تھے, پھر کنات کے نیچے سے شادی میں گھس جاتے تھے. یار وہ تو تب ایک انسپیکٹر تھا شریف پٹی, نہیں ابھی بھی ہیں وہ, اللہ تعالیٰ زندگی دے. ان کو آپ نے جہاز دکھایا تھا, غالباً یہ ٹاؤن ہال میں آج بھی جہاز ویسے لگا ہوا ہے مال روڈ شروع ہونے سے پہلے. وہ کیا واقعہ تھا کہ ان کو آپ نے کیسے جہاز دکھایا؟ یعنی کہ آپ یہ چاہ رہے ہو کہ اس پروگرام میں ذرا پبلکلی جو ہے نا انٹرٹینمنٹ بھی لوگوں کو مل جائے نا. ظاہری بات ہے. بھائی یہ کہ شریف بھٹی صاحب جو ہے نا میرے بھائی ہیں. سب سے پہلے تو میں ان کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, بھائی ہیں. تو یہ نا 84 کا واقعہ ہوگا, نہیں سوری 88 یا 89 کا یہ واقعہ نا. 18-19 سال میری عمر تھی. بھٹی صاحب نے مجھے پکڑ لیا ہے, یہ ایک شادی پہ آئے ہیں, اور یہ لڑکی والوں کی طرف سے اور ہم لڑکے والوں کے جو ہے نا, نہیں سوری ہم لڑکی والوں کی طرف سے ہم ہیں. شریف بھٹی صاحب نا جو لڑکوں والے کی طرف سے, کہ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ لڑکی کی شادی پہ لڑکی والے جو ہیں وہ فائرنگ کر رہے ہیں. ہم چونکہ بچے ہوتے تھے, ریوالور تھا جی میرے پاس 6 گولیوں والا, وہ ایک دوست سے ہم نے مانگا ہوا تھا. شادی پہ ہم چلے گئے, چھوٹے چھوٹے ہوتے, مونچھیں ہوگی نہیں ہوئی تھیں. تو یہ عمران شاہ ہمارا دوست ہے جی, تو وہ ابھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں, کافی عرصے سے میری اس سے ملاقات تھی, بالٹون اس کی رہائش تھی. تو اس کی سسٹر کی شادی تھی, اور بھٹی صاحب جو تھا نا یہ لڑکے والوں کی طرف سے باراتی بن کے آئے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ جو ہے نا یہ مجھے دیکھتے ہیں, میں
تمبو یا ٹینٹ کہہ لیں آپ، اس کے نیچے سے میں نکلتا ہوں اور میں آگے اس ریوالور کے ساتھ 5-6 فائر کرتا ہوں. فائر کر کے میں پھر اسی راستے میں سے نا غائب ہو جاتا ہوں. اور یہ چونکہ وہاں پہ شادی پہ آئے ہوتے ہیں تو اس طرح کی وہ نہیں کر سکتے تھے، گرفتار نہیں کر سکتے تھے مجھے. اگلے دن انہوں نے میرا کوئی پیچھے سے کوئی سانچا بنوا گیا نا، تو انہوں نے مجھے میرے میوزک سینٹر پہ ریڈ کر دی اور مجھے وہاں سے اریسٹ کر لیا. مجھے لے گئے CI کوتوالی چلے گئے. اور افراتفری میں جب پولیس والے ہوتے ہیں تو بندے کی شکلیں یاد نہیں رہتی، اتنے زیادہ ہی ہوتے ہیں. پھر 5-6 جنے مجھے پکڑ کے لے گئے ہیں. اور ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ جب مجھے لے کر گئے ہیں نا، مجھ سے انہوں نے سوالات کیے ہیں. مجھے پوچھا کہ وہ ریوالور جو ہے نا، وہ 2 جو آپ فائرنگ کر رہے تھے نا، اس وقت یہ دور وہ تھا کہ ایک ریوالور یا ایک پسٹل کے لیے 10-10 بندے گرفتار ہوتے تھے. کہ ایک رات جس کے پاس رہا ہے نا وہ پسٹل، وہ بھی CI نے اٹھا کے لے آئے ہیں. سنگ کے پولیس ریڈ کر دیتی تھی، یہ دیہڑیاں لگتی تھیں، ایک پستول کے چکر میں 9 بندے گرفتار ہوتے تھے. یہ وہ دور تھا. بٹی صاحب جو ہے یہ ساری رات وہ مجھے دوسرے ملازمین تفتیش کرتے رہے ہیں. میں مان ہی رہا ہوں، پروں کے اوپر میں پانی نہیں پڑنے دے رہا ہوں. میں اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ میں شادی پہ بھی گیا ہوں. خیر ناظرین، وہ شریف بٹی صاحب جو ہے نا اگلے دن مجھے ملتے ہیں، دوپہر کو 12 بجے آتے ہیں کمرے میں اور مجھے آ کہتے ہیں اجوان تو کتوں آیا بیٹا. میں ان کو دیکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا بیٹا کہہ کے اس نے بلایا، یہ کون ہے؟ اور بڑی ان کی خوبصورت پرسنالٹی، یہ پولیس والے لگتے ہی نہیں تھے. ان کا بڑا چہرہ نورانی اور بڑا خوبصورت، یہ بڑے ینگ، یعنی کہ بڑے آرمی افسر ٹائپ کی ان کی پرسنالٹی تھی. بٹی صاحب جو ہے نا یہ بیٹھ کے مجھے کہتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا یہ چبرجی سے. تو مجھے کہتا ہے وہاں پہ تو میرا ایک دوست بھی تھا، اس کا نام تھا زیدہ. میں نے کہا زیدہ؟ وہ تو میرے بھائی کو لوگ کہتے تھے. میں نے کہا میرے بھائی کا نام ہے. کہتے وہ ساندے میں جب 3 قتل ہوئے تھے، رکشا ڈرائیور، مائی اور بچی، تو میں اس وقت حوالدار تھا وہاں پہ نا ساندے کے اندر. تو میں نے تمہارے گھر ریڈ کیا تھا. میں نے کہا ہاں مجھے یاد آ گیا. وہ مجھے پتا ہے کہ صبح پولیس والے آئے تھے گھر میں نا، تو انہوں نے آگے جس وقت میں نے آپ کو باتیں وہ بتائی ہیں ساری اپنے فادر والی. خیر ناظرین، وہ بٹی صاحب جو ہے نا، وہ مجھے انہوں نے جب یہ کہا نا، میں نے کہا یہ بندہ جینون ہوگا جو میرے بھائی کا ذکر کر رہا ہے اور اتنی تعریفیں کر رہا ہے. مجھے کہتا ہے کی کھانا ہی؟ میں نے کہا جی مجھے جو مرضی منگوا دیں. کہتے اوجری کھانی ہے. میں نے مجھے بڑی پسند ہے. میں نے اوجری منگوا لی، روٹیاں آ گئیں. تھوڑی دیر مجھے انہوں نے سگریٹ پلایا. مجھے کہتے ہیں ادھر بیٹھ جا 4 بجے اوپر. میں اوپر بیٹھ گیا. مجھے یہ کہتے ہیں کہ یار تین کیوں لے آئے؟ میں کہا جی وہ میں نے کہتے ہیں تیرے کو ریوالور ہے گا، تو فائرنگ کر رہے ہیں، تمبو تو تھوڑا بڑھنا ٹھا کر کے غائب ہو جانا تھا. تفتیش کر رہے ہیں. وہ مجھے کہتے ہیں او ہو تو وہ شادی تو نہیں اتنا، تو میں بھی گیا سا. او ہو تو وہ منڈا جو تھلوں. میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ تو پولیس والا، یہ تو چینج ہو گیا. میں نے میرا فوری طور پر میں نے کہا جی میں تو وہ ہے ہی نہیں. وہ مجھے آگے سے کہتے تیرا بھائی ایڈا دلیر سی. میں ایک دفعہ تھانے لے آیا ہوں. میں کہا تو اگر غیرت مند پیو کا پتر ہے تو اسٹین گن کتنے جہاں وہ نا لیڈی ملیکن اسکول کی جو پرنسپل تھیں ان کو فائر لگ گئے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ وہ اسٹین گن میں نے تمہارے بھائی سے مانگی تو مجھے اس سے فوری طور پہ کہا کہ یہ اسٹین گن لے لو. اب میرے پاس ریوالور ہو تو میں اس کو دوں. میں ناظرین جو ہے نا اس کے آگے نہیں مان رہا ہوں. اب یہ مجھے نا بدید ہو جاتے ہیں. مجھے کہتے ہیں کہ چلو ایسے وہ بن جاؤ، کرسی بن جاؤ. میں کرسی بن جاتا ہوں. پھر مجھے کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا بچوں کے ساتھ جو یعنی کہ وہ تشدد نہیں ہو رہا کہ میں آپ کو کہوں کہ وہ چھتر پڑ گئے. بچہ تھا، میں چھوٹا تھا. یہ مجھے فزیکلی طور پہ جو ہے نا تھوڑا ٹارچر کر رہے تھے نا. خیر میں ان کی کسی بات میں نہیں آیا. میں نے اب سوچا مجھے 2 دن ہو گئے ہیں، مجھے یہ اللہ عطا پتہ ہی میرا کوئی نہیں، تو یہ میری امی کا کیا حال ہو رہا ہوگا. میں نے سوچا کہ آج رسک لو. میں نے ایک پلان کیا. میں نے کہا بٹی صاحب جب میں تانوں بندہ پھڑا دوں میں چھڑ دو گے؟ یہ کہتے ہیں میں تنوع آیت الکرسی ہاتھ رکھ کے کہنا میں تن چھڑ دیا. آج بس زندہ ہیں. یہ پروگرام ان کو دیکھ لینے دیں. بٹی صاحب خود کہیں یہ بندہ جینون بات کرنے والا بندہ ہے. خیر میں نے کہا چلیں بندہ پکڑتے ہیں. انہوں نے یہ کوتوالی کے باہر سے ایک پک اپ پکڑ لی ہے. اس پک اپ میں نا ادھر بھی اور ادھر وہ جو ہے نا سیٹیں بنی تھیں، لوگ بیٹھتے جس طرح یہ فیصل آباد وغیرہ دوسرے لوئر جو ہے ضلع ہمارے وہاں پہ وہ جو چلتی ہیں پک اپیں، اس کے اندر انہوں نے مجھے بٹھایا ہے. ان کے کار خاص ایک ارشاد ایسے، ایک سکندر وہ بھی ایسے ہی تھے. اس کے بعد 1-2 اور، ایک ایس پی تھا اکرام نام تھا غالباً اس کا. یہ ساری ٹیم بھٹی صاحب کے ساتھ ہی شروع سے رہی ہے. یہ سب اس کے ساتھ تھے. میں بھی ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوں. اب مجھے ہتھ کڑی لگا گئی ہے. انہوں نے مجھے نا انوار باندھی ہے. اب مزے کی بات یہ سنیں کہ وہ ہتھ کڑی نہیں ہے ان کے پاس. انہوں نے مجھے نا وہ بیڈ کی انوار نہیں ہوتی، وہ دونوں ہاتھوں میں باندھ کر انہوں نے رسی پکڑی ہے جیسے کسی کتے کو پٹا ڈالا ہوتا ہے. خیر ناظرین میں نا بیٹھ گیا ہوں گاڑی میں. اب وہ نا گاڑی ان کو میں نے نا کوتوالی سے نکلوائی اور وہ گھماتا ہوا چمڑا منڈی سے، پھر گوال منڈی سے ہوتے ہوئے میں نے اردو بازار، اور وہاں سے میں نے وہ گورنمنٹ کالج کی طرف ٹرن کروائی اور میں نے جہاز کے آگے لا کر نا ٹاؤن ہال میں نے گاڑی کھڑی کر دی. میں نے دروازہ ناک کیا ہے. اب بٹی صاحب نے جو ہے نا گاڑی کھڑی کی ہے کہ یہاں پہ پتہ نہیں بندہ آ رہا ہے جس کے پاس ریوالور ہے یا جس کا ریوالور ہے. بٹی صاحب نیچے اترتے ہیں. اب میں اس وقت رو تو نہیں سکتا ہوں کیونکہ اس وقت میں بچہ تھا، تو وہ ایک ریئلٹی تھی، کلپا ہوا تھا. تو ابھی تو بڑا ہو گیا، ابھی وہ ایکٹنگ تو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن الفاظ کا جو ہے نا ہیر پھیر نہیں کروں گا. میں نے روتے ہوئے بٹی صاحب، اچھا مجھے نا دوران تفتیش ہے وہ وہاں پہ کیا کہتے ہیں یہ بدید ہونے سے پہلے کہ تو اپنے برا دا بدلہ لے، اصلا میرے ڈیرے تو آگے لے یہ ہے وہ اس طرح کی باتیں. تو جب میں نے ریوالور کی بات میں مکر گیا ہوں نا تو ان کا رویہ بدل گیا. اب مجھے جب وہاں پہ انہوں نے اتارا نا ٹاؤن ہال کے سامنے،
تو میں نے روتے روتے کہا, میں نے کہا بٹی صاحب یہ جہاز دیکھ رہے ہیں, ایسے دیکھنا, کہتے ہاں. میں کہا دشمن تے بڑے حملے کرتا سی تے بڑیاں جنگاں نے جتائیاں نے تے اس قوم نے بدلے چ کی دیتا ہے. مجھے کہتا ہے کی دیتا ہے؟ میں کہا ڈنڈا دے کے تے چونک سے کھلار دیتا ہے. اب میں رونا شروع کر دیا نا, میں نے اونچی اونچی بڑا یعنی کہ میں نے رونا شروع کر دیا. اب روتے روتے میں نے ان کو بٹی صاحب کہا, میں کہا بٹی صاحب اج میں مر جانا ہے تے میرے گھر دے نے تانوں انج ڈنڈا دے کے تے کھڑا کر دینا ہے. یقین کریں بٹی صاحب نے جو ہے نا اسی وقت ان کو کہا کھول دے دی رسی ہوئے, رسی کھولی. میں کہا چل دفعہ یا. میں کہا بٹی صاحب وہ اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے اگر اسلحہ لینا ہو تو آپ کے ڈیرے پہ آ جاؤں. کہتا دفعہ یا, تو بڑا چور منافق ہے, بھاگ جا یہاں سے, میں تیرے نہ تعلق نہیں رکھنا. وہ مجھے وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے. میرے بھائی نے جب میں گھر آیا ہوں تو میرے بھائی طارق صاحب نے مجھے پوچھا کیا ہوا ہے, تو میں نے اپنے بھائی کو یہ کہا تھا میں بٹی صاحب نے جہاد دکھا گیا ہیں یار, ابھی میں 52 سال کا ہو چکا ہوں. اور دیکھیں یہ باتیں یہ ان ریلیونٹ ہیں. یہ تو موزم نے ایک چٹخلا چھوڑا نا پروگرام کے اینڈ میں, اتنا سینسٹیو پروگرام چل رہا تھا. تو یار میری باتوں کو سن کر جو پسند کی باتیں ہو نا پاس رکھ لیا کریں, جو نا پسند آئے نا تو حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے نا دل شکنی والی باتیں نہ کیا کریں. اپنا خیال رکھا کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں. پاکستان زندہ باد.